السلام علیکم ناظرین، آئیے چلتے ہیں آج سے 650 کروڑ سال پیچھے، جب ایک بہت بڑا ایسٹرائیڈ زمین کی سطح سے ٹکرایا۔ بڑے دھماکے کی وجہ سے دھول نے سورج کو ڈھانپ لیا، اور جب بادل ہٹے تو زمین کا ٹمپریچر زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے جانور زمین سے ختم ہو گئے۔ آج سے تقریباً 4000 کروڑ سال پہلے زمین میں تبدیلیاں آنے لگی اور ٹائٹینک پلیٹس میں ہلچل آئی، جو خشکی کے دو براعظموں کو پاس لے گئی، جن میں ایک انڈیا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے ہمالیہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی بنی، جن کی وجہ سے دنیا کا ٹمپریچر تبدیل ہونے لگا، اور آہستہ آہستہ زمین پر سبزہ اگنے لگا، جس کی وجہ سے انسانوں کے لیے رہنے کے لیے موسم تیار ہو گیا۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ دوستو، آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہاڑ ہماری زمین پر ڈائنامک بیلنسنگ کا کام کرتے ہیں۔ زمین پر ہر سیکنڈ 2 طرح کے زلزلے آتے ہیں، جن کی شدت بہت کم ہوتی ہے، لیکن یہ اس طرح زمین کو تباہ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن دوستو، پہاڑ ان کو روکے رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم پہاڑوں کو کاٹنا شروع کر دیں تو ہماری زمین امبیلنسنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ جتنے بڑے یہ ہمیں زمین پر نظر آتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، بالکل ایک کیل کی طرح۔ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی 8000 کے قریب ہے، لیکن جب کہ یہ زمین میں دیکھا جائے تو یہ صرف 250 میٹر کے نزدیک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں سورۃ النباء کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے آسمان کو چھت، زمین کو بچھونا اور ان پہاڑوں کو کیلیں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے لگائی۔ دوستو، اس آیت میں لنگر سے مراد پہاڑ ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ یہ لوگوں کے بوجھ سے ہلے نہ اور نہ ہی جھکے۔